وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ رحمان آیت نمبر 1 تا 6۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کو اپنا شعار بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن، وہ رحمان ہی ہے۔ علم القرآن، جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، اسی نے اسے یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کان وما یکون کا بیان سکھایا۔ سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے ہے۔ الرحمن، رحمان نے، علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی ہے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ علمہ البیان، اور اس کو بیان کی تعلیم دی ہے۔ اللہ، سامعین کرام، رحمان یعنی بہت مہربان۔ علم القرآن، اس نے تعلیم دی ہے قرآن کی، اور اس نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس پہ ہم بات کر رہے تھے گزشتہ سبق میں۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ خلق الانسان جو ہے، انسان کی پیدائش جو ہے وہ کیوں ہوئی، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور اس لیے بھی یعنی اس بات کو میں دہرا بھی رہا ہوں کہ ہمیں اپنے خالق کا، اپنے رب کا، اپنے مالک کا اور اپنے مقصود کا پتہ چل جائے۔ اور حال یہ ہے سامعین کرام، یعنی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت نہ ہمیں اپنے خالق حقیقی کا احساس و ادراک ہے۔ یعنی جیسا کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے، اس طریقے سے ہم اپنے خالق کو نہیں پہچانتے۔ یعنی آپ اپنے ماں باپ کو پہچاننے میں تو کبھی غلطی نہیں کرتے نا، نہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہوا ہمیں کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا نہ چاہتے ہیں، نہ پہچان رہے ہیں، نہ پہچاننا چاہتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے مالک اور اپنے خالق اور حقیقی رب کو پہچاننا چاہیے۔ بہرحال جب ہم کوشش کرتے ہیں پہچاننے کی تو ہمیں اس کی پہچان خالق کے حساب سے ہوتی ہے، مالک کے حساب سے ہوتی ہے اور رب کے حساب سے ہوتی ہے، اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو
آدم سے میں تمہیں وجود میں لایا ہوں، تم نہ تھے، میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری روح کو میں نے جسم عنایت فرمایا، اور مقصد یہ ہے کہ تم مجھے اپنا مقصود مان کے میرے راہ پر چلو۔ اور ہم ہر نماز میں اس کی یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو سیدھا راستہ بتا۔ تو اللہ ہمارا مالک بھی ہے اور مقصود بھی ہے اور رب بھی ہے۔ تو مقصود حقیقی کو پہچان لینا چاہیے، معبود، اور جو مقصود ہوگا وہی آپ کا معبود ہوگا۔ یہ ایک نقطہ ہے، نوٹ کر لیں سامعین کرام، یعنی بندگی آپ رب کی کر نہیں سکتے جب تک وہ آپ کا مقصود حقیقی نہ بن جائے۔ یعنی آپ رب کی بندگی کر ہی نہیں سکتے، وہ آپ کا معبود حقیقی بن ہی نہیں سکتا عملی طور پہ جب تک وہ آپ کی منزل نہ بن جائے، جب تک وہ آپ کا محبوب واحد نہ بن جائے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو دیکھیں بندگی میں نجات ہے، اللہ کی بندگی میں نجات ہے، اور اگر بندگی نہیں ہوگی، اللہ کی بندگی نہیں ہوگی، تو پھر غیر اللہ ہمارا طاغوت کی ہم پیروی کریں گے۔ اور یہ سمجھنے کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، آج بھی ایسے حالات ہیں کہ ہم طاغوتی قوتوں کے زیر اثر ہیں، سرکش قوتوں کے، باطل قوتوں، باطل ہماری منزل ٹھہر چکا ہے، جس کا کوئی اپنا وجود ہی نہیں ہے۔ یعنی دنیا اور ما فیہا، اس کا اپنا کوئی وجود تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہے، اس کی ایک چاہت ہے۔ جب تک وہ چاہے گا وہ ہوگا، اور جب نہیں چاہے گا تو یہ ختم ہو جائے گا، یہ سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ اللہ تعالیٰ سارا سسٹم لپیٹ دے گا۔ ایسا وقت آنے والا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ بہرحال خلق الانسان، اللہ نے تخلیق کیا ہے انسان کو۔ انسان، اختصار کے ساتھ میں یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب تک ہم نے اپنے حقیقی خالق کو پہچانا نہیں ہے، نعمتیں دینے والے کو نہیں پہچانا ہے، احساس نہیں کیا ہے، جب تک اللہ کو ہم نے اپنی منزل نہیں بنایا ہے، ہم مقام انسانیت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں مقام انسانیت کیا ہے؟ یہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کے اس کو کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو وہ مقام خلافت نہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ وہ از خود حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے، یعنی آپ میں استعداد ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کی، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اللہ آپ کی منزل بن جائے اور اس کے راستے پر آپ چلیں تو آپ اس کے خلیفہ بن سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اس کے خلیفہ نہیں، بلکہ اگر آپ نے اللہ کی یاد سے انحراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو آپ کا ساتھی بنا دے گا اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے بھی رحمان کو بھلا دیا، اعراض کیا رحمان کی یاد سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شیطان کو میں اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں، مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ ہمارا ساتھی، اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں، من حیث القوم، ہمارا جو قرین ہے، جو ساتھی ہے، وہ شیطان بن چکا ہے، یعنی طاغوتی قوتیں۔ طاغوتی قوتوں پر، باطل قوتوں پر ہمیں بھروسہ ہے، اس کی چاہت بھی ہے۔ یہ ایک ایسی عجیب صورتحال ہے کہ اپنے رب سے ہم نے منہ موڑ کے باطل کو اپنا محبوب و مقصود و مطلوب بنا لیا ہے۔ یہ ایک عجیب صورتحال ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سامنے کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اللہ کے لیے جئیں، زندگی اللہ کے لیے خالص کر دیں، اس میں ہماری نجات ہے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. پھر علمہ البیان، اور میں نے تمہیں بیان سکھایا ہے، بیان کی تعلیم دی ہے. بیان کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ما فی الضمیر، یہ اپنا الفاظ میں ادا کر سکتا ہے. بیان، بھئی تمہارا بیانیہ کیا ہے، تمہارا بیان کیا ہے، تمہارا موقف کیا ہے. تو انسان وہ مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی حیوان ناطق بنایا ہے، بولنے والا. تو اب یعنی اس کو بولنا سکھایا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے. میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا، اور کوئی ہستی ایسی ہے دنیا کی جو یعنی آپ کے سامنے ایسی بات کر سکے؟ نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا ہے. ایک بیان کا مطلب یہ ہے کہ بیان یعنی آپ اپنا بات کر سکتے ہیں، ما فی الضمیر بیان کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ بچہ ہے، میں آپ کو بیان کروں یعنی تھوڑی سی تفصیل. بچہ ہے، نومولود بچہ ہے، 2 دن کا ہے، 4 دن کا ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ اس کی بولتی بند ہوتی ہے. اس کو یعنی اس کی زبان ابھی کھلی نہیں ہوتی. تو اب یہ دیکھیں، وہ بچہ تو میں بھی تھا، وہ کیفیت میری بھی تھی. ایک وقت ایسا تھا کہ میں بولنا نہیں جانتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان وا کر دی. تو بہرحال ایک یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اس زبان کا آپ گونگے لوگوں کو دیکھ کر آپ یعنی اس نعمت کی اہمیت کا آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ گونگے لوگ جو ہیں ان سے تقابل کر کے کہ ان کو وہ بول نہیں سکتے، گونگے ہوتے ہیں. تو علمہ البیان. پھر بیان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وضاحت، یعنی جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. میں نے آپ کو یہ نصیحت نازل کی ہے تاکہ آپ ان کی وضاحت کریں. لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں. یا دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ حتیٰ یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود الى الفجر، یعنی آپ کو فجر کے وقت جب وضاحت ہو جائے، یتبین. تو یہ بیان جو ہے یہ وضاحت بھی ہے، یعنی اس میں وضاحت بھی آپ کر سکتے ہیں. بیان کا مطلب یہ ہے. تو آپ کو یعنی آپ اپنے موقف کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں، اس کو بیان بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. لیکن یہ تمام نعمتیں جو ہیں یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہیں. سامعین کرام، یعنی سوچنے اور سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہیں. آپ کے سامنے پیغمبر اب اگر بیان نہیں کرے گا، وضاحت نہیں کرے گا، تو آپ کو کیسے یقین آئے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے سے ہی ہمیں یقین آتا ہے. اور تو وہ بیان جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، بیان کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. بہرحال یہ ساری نعمتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے ہمارے لیے. اور کائنات میں دیکھیں اب جو مضمون آ رہا ہے اس میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت، اپنی ربوبیت اور اپنی پالیسی بتا رہا ہے. یہ الشمس والقمر، میں ذرا ترجمہ کر دیتا ہوں، ذرا سنیے. سورج اور چاند بے حسبان ایک حساب سے ہے، ایک حساب سے چل رہے ہیں. والنجم، اور نجم ستارے، دو معنی اس کے، ستارے یا بیل بوٹے. والشجر، اور جو درخت ہیں. یسجدان، وہ اس کے سامنے سر بسجود ہیں.
والسماء رفعها، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہے اور اس میں میزان رکھ دیا ہے، اس میں میزان رکھ دیا ہے۔ بہرحال یہ جو آیت نمبر 5 ہے، الشمس والقمر بحسبان۔ آیت نمبر 8 ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم میزان میں تجاوز نہ کرو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور وزن کو انصاف کے ساتھ برابر کرو اور میزان میں کمی نہ کرو، میزان میں کمی نہ کرو۔ بہرحال یہ سارا مضمون ہے، تھوڑا سا اس میں نے اور آپ نے سوچنا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس میں جو پہلی آیت ہے، الشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی ایک حساب سے سورج اور چاند، الشمس والقمر، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، بحسبان ایک حساب سے۔ اب یہ دیکھیں سورج اور چاند کا جو حساب کتاب ہے، اس کا کیا مطلب؟ سورج اور چاند دیکھیں، اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ سورج اور چاند ہمیں بالکل فائدہ دے رہے ہیں، لیکن یہ اس لیے کہ یہ ایک حساب سے چل رہے ہیں، بے حساب یعنی ایک طریقے کے مطابق چل رہے ہیں اور ایک حساب معینہ مقدار اور حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، یعنی ان کی جو فائدہ ہے یعنی یہ الل ٹب نہیں ہے، ایک حساب سے ہیں، ایک طریقے سے ہیں، ایک طریقے سے ان کی رفتار جو ہے رواں دواں ہے۔ للشمس تجری والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والشمس تجری لمستقر، اپنے مستقر پر یہ چل رہا ہے سورج جو ہے، اور یہ ایک عالم ذات کا اندازہ ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر یہ مضمون ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، یعنی اس والنجم والشجر یسجدان، یہ دو آیتیں ملا کے آپ پڑھیں تو اس کا معنی جو ہے اس میں واضح ہو جائے گا کہ نجم میں نے آپ کو بتایا کہ جو بیلدار بوٹے وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے کہ کدو کی بیل ہے، کریلے ہیں، آپ کے تربوز ہیں، آپ کے خربوزے ہیں، یہ سارے اس میں نجم کا بھی معنی ہے۔ اور نجم جو ہے ستاروں کو بھی کہتے ہیں، والنجم اذا ہوا، ستاروں کو بھی کہتے ہیں، دونوں معنی صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ والشجر، والنجم والشجر یسجدان، جو درخت ہے اس کے سامنے سجدریز ہیں، کیا مطلب؟ اس کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کائنات میں انسان کے علاوہ ساری چیزیں اپنا کام ٹھیک ٹھاک کر رہی ہیں، یعنی ہر تخلیق اپنی معراج کو پہچانتی ہے۔ میں نے ایک آیت کا آپ کو وہ دیا تھا ریفرنس کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اس میں سے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیح، ہر ایک یعنی جو مخلوق ہے وہ اپنی مقصد پیدائش اور اس کا طریقہ جانتی ہے اور اپنے عروج کو وہ پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں، سورج اور چاند اور ستارے اور درخت، اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یعنی یہ اپنی معراج کو پہچانتے ہیں اور اس کے مطیع ہیں۔ یسجدان کا مطلب کیا ہے کہ اس کے مطیع ہیں۔ تو اس میں ایک مضمون یہ ہے کہ اے انسان، اگر تم اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو یا اپنی معراج تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑے گا، یعنی اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ یہ سجدہ جو کائنات کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کو، وہی سجدہ ہم نے کرنا ہے اپنے عمل سے۔ ایک سجدہ تو وہ علامتی طور پہ جو ہم کرتے ہیں نا، وہ سجدہ ہے، لیکن ایک سجدہ حقیقی ہے۔ وہ حقیقی سجدہ کیا ہے کہ ہم اپنے مالک کے حکم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں،
اس کے سامنے سر جھکا دیں، تو پھر اس میں ہمارا کمال ہے، اس میں ہمارا کمال ہے، اور اس میں ہماری معراج ہے۔ یہ بات آسان بھی ہے اور سمجھنے کے لیے آسان بھی ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یا اس مضمون میں یہ چیز موجود ہے کہ اس کائنات، یہ تمام کائنات جو ایک ترتیب سے چل رہی ہے، اس میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں اور درخت ہے، یہ ساری چیزیں اپنی معراج کو بھی جانتی ہیں، اور جبلی طور پر اس کو حاصل معراج تک پہنچنے کا طریقہ بھی ان کو معلوم ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ بس انہوں نے سر جھکایا ہوا ہے چار و ناچار، ائتیا طوعا او کرہا قالتا آتینا طاعین۔ یہ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم خوش ہو یا ناخوش، آ جاؤ میرے پاس، اطاعت گزار۔ تو تمام مخلوقات نے کہا کہ ہم اطاعت گزار خوشی سے آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ انسان کی معراج، انسان کی کامیابی دنیا اور آخرت میں اس بات میں پوشیدہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کی یاد کے سامنے سر جھکا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں، تخشع قلوبهم، ان کے دل جھک جائیں، لذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے، وما نزل من الحق، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے۔ لیکن دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی تو جو چاہت ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی، لیکن ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے نہ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار ہیں، نہ معبود واحد بنانے کے لیے تیار ہیں عملی طور پہ، نہ مقصود بنانے کو تیار ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی غیر اللہ کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے، اور اللہ کے سامنے سے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ دیکھیں، یہ سجدان میں ہے نا، میں آپ کو سجدہ اور سجدے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی ہمیں تو مشکل لگتا ہے، اور مشکل اس لیے لگتا ہے سامعین کرام، دیکھیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، دین آسان ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو اس کو مشکل سمجھتے ہیں اور حالات زمانہ کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہاں ہے، حالات زمانہ کے تو خلاف ہے، یعنی جو جس طرح لوگ چاہتے ہیں ان کی خواہشات کے خلاف ہے، نفسانی خواہشات کے خلاف ہے۔ نفس تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکا کے سیدھے سیدھے جہنم میں چلے جائیں، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نفس کی مخالفت کریں، اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ ہم دوزخ میں چلے جائیں، اللہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، نفس اور شیطان ہمیں جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سجدہ جو ہے، ایک مقرر طریقے کے مطابق، جیسا کہ چاند اور سورج ایک حساب سے، ایک اندازے سے وقت اپنا گزار رہے ہیں اور ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، اسی طرح اگر یہ دیگر کائنات کی طرح ہم بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور ایک مقرر حساب سے زندگی گزاریں تو ہم اپنی معراج کو پالیں گے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، جس طرح یہ باقی کائنات جو ہے، اس کی عروج کی کیا وجہ ہے، اس کے ترقی کی کیا وجہ ہے، باقی مخلوقات جو ہیں، ہر چیز جو ہے اپنا مقصد تخلیق کو بھی پہچانتی ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، لیکن ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو ایسا کر نہیں رہے۔ تو لیکن ہماری بقا، ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہماری معراج کس میں ہے کہ ہم اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑیں اور زندگی ایک حساب سے گزاریں اور اطاعت گزاری کا شعار اپنا لیں۔
اللہ کی اطاعت گزاری کا شعار اپنا لے. جس طرح کہ چاند اور درخت جو ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اسی طرح ان آیات میں مضمون یہ بھی ہے سامنے کرام، جہاں اس میں اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا تذکرہ ہے ان 2 آیات میں، اور جہاں اس میں ان 2 آیات میں دیگر مخلوقات کی معراج کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنا حق بندگی ادا کر رہی ہیں. تو اسی طرح اس میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جس طرح سورج اور چاند ایک حساب سے اپنا رفتار اور اپنی جو بھی رفتار ہے وہ برقرار رکھے ہوئے، ایک حساب سے چل رہے ہیں، یعنی اللہ نے ان کے لیے جو اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس کے تابع ہو کے وہ اپنا وقت گزار رہے ہیں. اسی طرح یہ ستارے یا بیل بوٹے یا شجر جو ہے یسجدان جیسے اس کے مطیع و فرمانبردار ہیں. تو اے انسان، تمہاری کامیابی، تمہاری نجات، تمہاری معراج بھی اس میں ہے کہ تم میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو اور بغاوت نہ کرو. اللہ تطغوا فی المیزان والسماء رفعها ووضع المیزان. اس پہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. جی ترجمہ سنا دیں. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے. خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا بھی کیا اور اسے بیان کی تعلیم بھی دی. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور بیل بوٹے اور درخت اس کے سامنے سجدہ ریز ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful, الرحمن the compassionate, علم القرآن has taught the Quran. خلق الإنسان He created man علمه البيان and taught him clear expression. الشمس والقمر بحسبان The sun and the moon move according to plan. والنجم والشجر يسجدان And the stars and the trees prostrate themselves. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.